بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے ثانیہ حائلہ کرب و بلا کے وقوع کا باعث بنا۔ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید کی عبرتناک موت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم الرضوان کے خون نحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ حکومت کر کے ربیع النور شریف سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ اس نے پے در پہ خنجر کے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو دبا دیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج ہے کہاں، اے خاک بتا زور یزید آج ہے کہاں۔